وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. نہایت واجب الاکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی زیادہ تر غزوات اور جنگی مہمات میں گزری ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں پہلا غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر میں جس وقت کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا، تو اس لحاظ سے کفار کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طرح ہم اس کا بدلہ لیں، اور اس بدلے کی تیاری ان لوگوں نے اس انداز سے کی کہ جو ساز و سامان ان کو ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارت کا قافلہ گیا تھا اس سے حاصل ہوا، انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ اب وہ سارا کا سارا پیسہ، سارے کے سارے اسباب، جتنا بھی ہمیں وہاں سے منافع حاصل ہوا ہے وہ سب کا سب ہم نے اب مسلمانوں کے خلاف لگانا ہے، اور مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے کہ انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے. اور ابو سفیان نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ کوئی بندہ بھی بدر کے مقتولوں پر روئے گا نہیں، کیونکہ اگر رونے لگ جائیں گے، بین کرنے لگ جائیں گے، تو اس سے ہمارا انتقامی نظریہ سرد پڑ جائے گا اور ہمارے لوگ انتقام لینے کے لیے جائیں گے ہی نہیں. اور اسی طرح دشمن کو یہ فائدہ ہوگا، یعنی مسلمانوں کو، کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم ان سے ڈر چکے ہیں اور ان کی ضرب سے ہم اب رونے دھونے پر لگ گئے ہیں. یہ نظریہ اس وقت ابو سفیان نے مشرکین کو دیا. اب مشرکین متحد ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور اس بدلے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا دوسرا غزوہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا. احد کے مقام پر جو غزوہ ہوا یہ شوال کے مہینے میں، جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہوا تھا. اور غزوہ احد بھی اپنے اندر بہت سارے اسباق رکھتا ہے، اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات اگر دیکھیں تو ان میں ایک غزوہ حنین اور ایک غزوہ احد کا ذکر آتا ہے کہ ان دو غزوات میں مسلمانوں پر آزمائش بہت زیادہ آئی تھی. اس لحاظ سے
کہ اس میں مسلمانوں کو جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا۔ باقی جو غزوات ہیں اس میں مسلمان مکمل طور پر فاتح بنے، لیکن یہ جو 2 غزوات ہیں ان میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور دونوں کے الگ الگ وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ تو غزوہ احد اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ آج جو ہم لوگ ایک تنزل کے عالم میں جا رہے ہیں، اور آج جو ہم لوگ ترقی یافتہ ہونے کے بجائے ہم دن بدن قسم پرسی کے عالم میں جا رہے ہیں، اور ہمارا ہر دن کا سفر پہلے دن سے برا ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات بھی غزوہ احد کے ابتدائی جو وجوہات ہیں ان سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ عنوان بھی۔ حالانکہ غزوہ احد میں جب ابتداءً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خبر پہنچا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ اب کفار نے دوبارہ سے ہم پر حملہ آور ہونا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور یہی طریقہ کار پھر صحابہ کا بھی رہا ہے کہ وہ معاملات میں مشاورت کیا کرتے تھے۔ آمریت کا جو ہے سلسلہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء کے دور میں نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشاورت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے معاملات میں مشورہ کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، فقط اپنی رائے پر انسان کو بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ اکرام نے مشورہ یہ دیا، اکثریت نے، کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کے لڑنا چاہیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موقف یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، کیونکہ انصار سے جو ہمارا معاہدہ ہے وہ مدینہ کے اندر کا ہے۔ لیکن جب زیادہ صحابہ کی رائے یہ آئی، جس میں کبار صحابہ بھی تھے، کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، باہر جا کے لڑیں، وگرنہ تو کافر کہے گا گھر میں رہ کر ہر انسان شیر ہوتا ہے، تو یہ ہمیں بزدلی کے تانے ملیں گے کہ تم باہر ہی نہیں نکلے۔ اس قسم کی مختلف وجوہات ہوئی، تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طے کیا کہ ہمیں مدینہ سے باہر جانا چاہیے۔ اپنی رائے کو بسا اوقات اکثریت کی رائے کے سامنے بدل لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو رائے میری ہے وہی درست ہے، اگر زیادہ لوگوں کی رائے میری رائے سے ٹکرا رہی ہے اور ان کی رائے دوسری ہے، تو ہمیں فیصلہ ان لوگوں کا مان لینا چاہیے، چاہے کوئی بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں رہنا ہے، لیکن زیادہ صحابہ کا موقف کیا تھا؟ مدینہ منورہ سے باہر جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میری بات مانی جائے گی، نہیں مانتے ہو تو تم دائرہ اسلام سے ہی خارج، نہیں، کیونکہ انتظامی معاملہ ہے۔ جہاد کا معاملہ انتظامی امور میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو اہمیت دی اور کہا چونکہ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ باہر جانا ہے، تو لہٰذا باہر جانا ہے۔ 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اب جس وقت لشکر جانے لگا تو یہاں سے ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے دور پیغمبر کے، اصحاب پیغمبر کا جذبہ جہاد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی کہ ابھی 13 سال مکی دور گزرا، اور یہ تیسرا سال ہے، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 5 شوال سن 3 ہجری میں لشکر باقاعدہ چلا تھا، تو ابھی تیسرا سال ہی آپ علیہ السلام نے ایسی تربیت کر دی، بڑے تو بڑے رہے، چھوٹے صحابہ کے اندر بھی شہادت کا ایک جذبہ آیا، اور ان کے اندر بھی انتہا کا جذبہ تھا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صحابہ میں سے ہیں عمر کے لحاظ سے، تو حضرت رافع اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے کہ میرا قد لمبا نظر آئے کسی طرح اور مجھے پیچھے نہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ بچے اس میں شامل نہ ہوں کہ ماں سوائے نقصان کے پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور بچے ہر قوم کے وہ مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت رافع اس طرح سے کھڑے ہو گئے تاکہ میں ذرا بڑا نظر آؤں اور مجھے بھی ساتھ لے کر دیں۔ یہ کوئی کسی میلے میں جانے کا پروگرام نہیں تھا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر وہ تفریح کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آسودگی کے حالات میں نہیں جا رہے تھے، بلکہ کفار کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی تو غزوہ بدر ہوا ہے، رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ مسلمانوں کی معاشی حالت بھی درست نہیں ہے، مسلمانوں کی افرادی حالت بھی اتنی درست نہیں ہے، اور ابھی مسلمان ایک غزوہ کر کے آ رہے ہیں، ابھی سال گزرا ہے کہ دوبارہ پھر میدان سجنے لگا ہے۔ اور یہ صحابہ کا ایک عزم تھا اور شوق تھا شہادت کا، اور جذبہ جہاد تھا کہ دین کی بات آئی ہے تو پیچھے نہیں رہنا۔ حضرت رافع تو پھر بھی اس حد تک تھے کہ انہوں نے اپنے پنجوں کے بل جب کھڑے ہوئے تو ان کو اجازت مل گئی۔ حضرت سمرہ بن جندب تو ان سے بھی چھوٹے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تو رافع کو بھی ہرا سکتا ہوں، میرے بازو میں رافع سے زیادہ زور ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں، لہذا میں بھی جو ہے وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، باقاعدہ ہماری کشتی کروا لیں، دیکھ لیں اگر میں آگے نکل جاتا ہوں اور میں غالب آ جاتا ہوں تو پھر مجھے چھوڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ کشتی کروائی گئی اور حضرت سمرہ بالآخر حضرت رافع سے غالب آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ کو بھی ساتھ پھر لے لیا۔ یہ جذبہ جہاد تھا صحابہ کرام کا اور ان کے بچوں کا، اور یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ جہاد کا نام بہت مختصر ہے، پانی نہیں، جہاد کا نام بہت مختصر ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ عام حالات میں انسان یہ کہے کہ جہاد، کوئی 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس بات کو، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو انسان کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور فقط مطلوب کیا ہے؟ شہادت۔ فقط مطلوب کیا ہے؟ دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العالمین کا دین بلند ہو جائے۔ دین کو ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صحابہ بھی دین کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صحابہ کے ایمانی کیفیات ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لشکر بندی کر رہے ہیں جانے کے لیے، اور اتنے میں چھوٹوں کے بعد ایک معذور صحابی آ گئے۔ معذور صحابی، ہمارے ہاں بسا اوقات دین کی جب کوئی تحریک چلتی ہے یا کہیں دین کے لیے اشخاص مطلوب ہوتے ہیں، افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بغیر احتجاج کے کوئی بات بسا اوقات مانی نہیں جاتی۔ بسا اوقات بات کوئی مانی نہیں جاتی، ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم لوگ جانے کو تیار نہیں ہوتے، سستی کر جائیں گے، کوئی نہیں، ان کا روزانہ کا کام ہے، روز کوئی احتجاج ہو جاتا ہے، ویسے کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اس وقت جب دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو ہم بہت متقی، پرہیزگار اور زہد کا ایک جو ہے وہ اظہار بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی کسی کو سڑک بند کر کے تکلیف دینا کون سا دین ہے۔ لیکن وہی ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی سیاسی لیڈر بلاتا ہے تو ہم گھنٹوں بھی وہاں پر، بلکہ اب تو مہینوں کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے ہم وہاں پر رک جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس وقت، نہ تنگی کی نہ پریشانی کی، ہمیں وہ بندہ بھی یاد نہیں آتا کہ کوئی ایمبولینس میں ہوگا، ہمیں وہ عورت بھی یاد نہیں آتی جو درد ذہ میں ہوگی، اس وقت ہمیں کوئی پریشانی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب دین کی بات آئی ہوگی فوراً جی یہ کون سا دین ہے، اور اس وقت ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں یہاں نظام خلافت نہیں ہے، نظام جمہوریت ہے۔ اسلام کا دیا ہوا نظام وہ نظام خلافت ہے۔ ہاں، نظام خلافت میں سڑکیں بلاک کرنا نہیں ہے، نظام خلافت میں دین کے صحیح تعلیمات کے اندر اگر جایا جائے تو سڑکیں بلاک کرنے کا تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن
جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں جس نظام کو ہم بدلنے کو تیار بھی نہیں ہیں، ہمیں کہا جائے کہ نظام خلافت کی طرف پیش رفت کی جائے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک تحریک چلاتے رہے، آوازیں لگاتے رہے، کتنے بندے کھڑے ہوئے، نظام خلافت کو جانے کو بھی ہم تیار نہیں۔ لیکن جس وقت دین کی بات آتی ہے اور جمہوری نظام کے تحت جو ہمارا نظام ایسا چل رہا ہے، اگرچہ یہ فرسودہ نظام ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے ہم بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ یا تو ہم نظام بدلیں گے، تو یا پھر ہم اسی نظام کے مطابق اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمارے اصول، قوانین، ضوابط، ساری تحریکات وہ اسی نظام کے تحت ہوتی ہیں، اور اس نظام میں ہے سڑک پہ آ جاؤ، احتجاج ریکارڈ کرو۔ تو ایسے حالت میں پھر ہمیں اس قسم کی ہیل ہوجت کی ایک ڈھال ملتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی ہیں، صحابہ پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ پر تنقید نہیں، کہ ان کے ایمانی کیفیات، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کا جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور جان کو دین کے مقابلے میں انتہائی رخیص سمجھنا، یہ آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن جموح ایک معذور صحابی ہیں، اور ان کے 4 نوجوان بیٹے غزوہ احد میں شامل ہیں۔ حضرت عمر بن جموح کہتے ہیں میں نے بھی شامل ہونا ہے، پاؤں میں لنگڑا پن ہے، چل نہیں سکتے، لیکن کہا نہیں، مدینہ منورہ سے باہر جا کے بھی لڑنا ہے تو میں ساتھ جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ معذور ہیں اور جہاد آپ پہ لازم بھی نہیں ہے، شریعت نے آپ کو رخصت دی ہوئی ہے، آپ نہ جائیں۔ ہاں آپ کے 4 بیٹے ہیں، ہم چاروں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے میں نے جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اعزاز کم ہے کہ 4 بیٹے تمہارے جہاد میں جا رہے ہیں، تم معذور ہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، شریعت کو مطلوب بھی نہیں ہے، رخصت دی گئی ہے، لہٰذا اس رخصت کو مانو۔ لیکن جذبہ جہاد تھا۔ حضرت عمر بن جموح کیا کہتے ہیں؟ فرمایا واللہ ارجو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اب تابعرجتی حاضی فی الجنہ، مجھے امید ہے کہ میں جنت میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلوں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے کمی امید ہے کہ یہ زمین کا لنگڑا پن اس دنیا فانی کے اندر میرے پاؤں میں اگر لنگ پن آ گیا ہے تو مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس دنیا سے جاؤں گا، جانا تو ہے ہی، لیکن شہادت لے کر جاؤں گا، تو وہاں پر میں جنت کی سرزمین پر اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جذبہ جہاد دیکھا، جذبہ شہادت دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمر تم بھی چلے جاؤ ساتھ۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِعَرْجَةٍ، میں نے عمر بن جموح کو دیکھا ہے اسی لنگڑے پن کے ساتھ، وہ جنت کی زمین پر چل رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پھر وہ پردے ہٹا کے دکھایا کہ وہ جو جذبہ لے کر آئے تھے، رب العالمین کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، جو دین کے لیے نکلے اس کی محنت کبھی اللہ رب العالمین رائے گاہ نہیں جانے دیتے، اگرچہ بظاہر اسباب نہیں ہوتے، لیکن دین کے لیے ابتدائی قدم اٹھانا ہوتا ہے، اس قدم کی برکت سے اللہ رب العالمین دین کو بھی پھیلاتے ہیں اور اس انسان کا بھی نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹے موٹے عذر، حالانکہ ان کا عذر ایک بہت بڑا عذر تھا، باوجود اس کے چھوٹے عذر رکھ کر دین الہی کی محنت سے اگر ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو ہم بہترین امت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے کہ بہترین امت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب صحابہ ساتھ چلے
تو بیچ میں منافق بھی تھے۔ یہ بھی سبق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ 1000 کا لشکر چلا، احد اور مدینہ کے درمیان جب پڑاؤ ڈالا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، وہ اپنے 300 بندے لے کر سائڈ پہ ہو گیا تاکہ مسلمانوں کے لشکر میں کسی طرح کا تنزل آ جائے، کوئی ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے اور یہ کمزور ہو جائیں۔ اس نے کہا ہم کیوں خام خواہ نہیں جانے دیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں آگے۔ فوراً وہاں سے ہٹ گیا، بغاوت کی، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ اور یہ سبق اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک روایت سامنے رکھ کر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جو ہے ایک باغی گروہ تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا جو باغی گروہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آ رہا تھا، لہذا وہ باغی، اور اس باغی گروہ کا سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے ان کے جو سپہ سالار یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ وہ باغی۔ یہ میرے دوستو سمجھنے کا مقام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، غزوہ احد یہاں مسلمانوں کے سپہ سالار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بغاوت کرنے والے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں الگ ہوئے۔ باغی گروہ یہاں پر بھی بیچ میں شامل ہے، لیکن باوجود اس کے کوئی مسلمان کسی صورت میں بھی شبہ بھی نہیں ظاہر کر سکتا۔ اگر وہ شبہ بھی کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ اس باغی گروہ کا جو برا عمل ہے اس کا سارا ملبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا جائے کیونکہ وہ سپہ سالار ہیں، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ ہر گروہ کے اندر باغی گروہ بھی ہوتا ہے، اس باغی گروہ کی بغاوت اس تک رہتی ہے، سپہ سالار تک نہیں جاتی۔ یہ اصول ہمیں یہاں سے سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندے لے کر ہٹ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو آگے لے کر چلے۔ جب آگے لے کر چلے تو میدان جہاد میں جا کر آپ علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون مجھ سے لیتا ہے، میں اس کے جنت کی بشارت دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا فوراً ایک صحابی اٹھے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں جب صفوں کے لیے کہا جاتا ہے آگے آ جائیں تو پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ جہاد کا میدان نہیں ہے، باوجود اس کے 2 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہم نہیں ہوتے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائے، اگر وہ نہیں جاتا تو چلو اس سے آگے والا چلا جائے، میں نہ جاؤں اگلی صف میں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ وہاں پر فوراً بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جو مجھ سے یہ تلوار لے گا وہ پھر باقاعدہ کفار سے لڑے گا اور کمر پھیر کر باقی بھاگے گا نہیں، اس نے لڑنا ہے اور کفار کو اس تلوار سے زخمی کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے، وہ بھاگے گا نہیں۔ حضرت ابو دجانہ فوراً آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے لی کہ اس کا حق پھر ابو دجانہ ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر اتنا مسئلہ ہے تو بساؤ کا تو لوگ بھاگ دیں، پھر میں کیا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا۔ یہ لفظ ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے دینی معاملات سے پیچھے کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کو دین کی تعلیم دیں گے، کل یہ کھائے گا کیا، وہ 23 سال بعد کی بھی ہم سوچیں گے۔ ابو دجانہ نے سوچا، فوراً آگے بڑھے، کہا اس کا حق میں ادا کروں گا۔ اب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تلوار لے کر کفار کی صفوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر باقاعدہ ایک بہادری کے جوہر بھی دکھائے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابو دجانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی۔ حضرت ابو دجانہ میرے دوستوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، نگاہیں کفار پر ہیں اور زبان پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وہی وعدہ جاری ہے اشعار کی صورت میں، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصیف لدى النخیل۔ کہنے لگے میں وہ ہوں جس نے اپنے خلیل پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے
جب کھجور کے باغات کے سائے میں ہم موجود تھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصیف لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول۔ یہ بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں میرے دوستو صحابہ۔ انہی صحابہ کی عظمتیں ہیں، انہی صحابہ کی رفعتیں ہیں، یہی صحابہ کی شان ہے میرے دوستو، یہی صحابہ کا مقام ہے، یہی صحابہ کی شجاعت ہے، یہی صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ آج دین اسلام ہم تک موجود ہے۔ کہنے لگے اللہ اقوم الدہر فی الخیول، میں نے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں پچھلے پاؤں پر نہیں جاؤں گا۔ اضرب بالسیف اللہ والرسول، میں اسی اللہ کی تلوار سے، پیغمبر کی تلوار سے کفار کی گردنیں مارتا رہوں گا۔ یہی ابو دجانہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو صحابہ کو تنبیہ کر دی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہاڑ پر کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں سے نیچے نہیں آنا، چاہے ہمیں پرندے اچک کر لے جائیں، ہم پر آزمائشیں تابڑ توڑ حملہ کرنے لگ جائیں، پھر بھی تم نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن جب مسلمان فاتح بن گئے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اختلاف رونما ہونے لگا، کہا کہ نہیں اب تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کفار تو بھاگ گئے ہیں، کتنے دور تک مسلمانوں نے تعاقب کیا، اب باقی آنے کی امید کوئی نہیں، نیچے جائیں گے۔ میرے دوستو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے جب کوئی بندہ انحراف کرنے لگ جاتا ہے، جب کوئی پیغمبر کی تعلیم سے اپنے آپ کو جدا کرنے لگ جاتا ہے، جب کوئی پیغمبر کی تعلیم سے اختلاف رکھنے لگ جاتا ہے، جب کوئی سنت پیغمبر کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، جب کوئی سنت پیغمبر کو اہمیت نہیں دیتا، جب کسی معاشرے میں سنت پیغمبر کو آئینی حیثیت نہیں ملتی، جب زبانوں پر عام ہونے لگ جاتا ہے سنت یہ تو کوئی فرض تو نہیں نا، سنت کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اپنی شکل و شبات سنت جیسی نہیں، اپنی قرات قرآن کی سنت جیسی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ نہیں، چال چلن نہیں، اخلاقیات پیغمبر ختم ہوتے جائیں، پھر حالات وہی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے بعد احد میں یہی سبق امت کو دینا تھا، اسی لیے امت پر اس آزمائش کا ذکر کیا۔ یہ اب صحابہ پر جو بنیادی آزمائش آئی، بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ 40 صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے، اختلاف ہوا، عبداللہ بن جبیر کہتے رہے نہیں جانا نہیں جانا، پھر بھی چلے گئے، 10 صحابہ رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کے پاس، لیکن پھر یہ حالات بدلے، وہ جو فاتح بنے تھے اب آزمائش میں بدلے، حالات مکمل بدل گئے۔ خالد بن ولید گھوم کر آئے، اور اگر باقاعدہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید کی قیادت میں پورا قافلہ آیا اور دوبارہ حملہ کر کے پھر اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور اتنا سخت حملہ تھا وہ 10 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ کے اندر پھر شہید ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو سید الشہداء کا لقب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان باز صحابی بھی ہیں، نواز رسول بھی ہیں، عظمتیں مسلم ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب امت کے القابات میں بدل کے رہ جاتا ہے، یہ کوئی کامیابی کا زمن نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے تو ہمیں بھی ان کو دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بسا اوقات انسان محبت میں، فرط محبت میں محبت سے بڑھتا ہے، اور اس کو کربلا کا میدان نظر آیا اور انتہائی المناک شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کی نظر آئی، اس محبت میں، عقیدت میں وہ الفاظ ادا کرتا ہے سید الشہداء سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہ زبان پہ جب الفاظ ادا ہوئے سید الشہداء کے، یہ ہونے لگے، پھر معاشرے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب اور وہ دیا ہوا تمغہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے وہ مفقود ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے سید الشہداء کون ہیں، وہ فوراً کہے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ٹھیک ہے حضرت حسین کی شہادت بہت عظیم تھی، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارا دیا ہوا لقب اور نبی علیہ السلام کا دیا ہوا لقب، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس میں شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ میرے دوستوں شہید ہوئے، اور یہ وہ غزوہ ہے غزوہ احد، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی، اے سعد تیر چلاتے رہو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو نہیں مانتا، یہ بات یاد رکھیں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین قربان کر دیں اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر دیں، علمی مارتے جاؤ، حکم دیں، جب سارے افراتفری کا عالم ہوا نا تو لوگ آگے پیچھے، یہ تقاضا بشری ہے، بشری تقاضا ہے کہ فوراً جو ہے ایک انتشاری کیفیت پیدا ہوئی، اور صحابہ بھی کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، آگے پیچھے کی طرف متفرق ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، یہاں سے ہٹو نہیں، فتح تمہاری ہوگی، واپس آؤ۔ لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں ایک بدبخت ترین انسان ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ جی زبیر طلحہ یہ بھی باغی تھے معاذ اللہ، یہ حضرت زبیر یہی غزوہ احد ہے جس میں ان حالات میں جب صحابہ بھی، بڑے بڑے صحابہ بھی میرے دوستوں اس وقت ان کے پاؤں کے اندر کسی قسم کا تذبذب آ چکا تھا، ایسے حالات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اگر کر رہے تھے تو حضرت زبیر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری وہ زبیر ہے، اور حواری رسول کو جس وقت غداری کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، حضرت ابو دجانہ جن کا ذکر پہلے ہوا، جنہوں نے وہ تلوار لی تھی، کفار سے لڑتے لڑتے دیکھا کہ اب مسلمانوں پر اور مشکل وقت آیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، پیٹھ کفار کی طرف کر دی کہ جتنے تیر لگتے ہیں وہ مجھے لگتے رہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ 80 سے زیادہ زخم حضرت ابو دجانہ کو اس مقام پر ہوئے ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں ہیں۔ اور پھر حضرت طلحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کفار پر تیر برسائے ہیں، جن کو بعد میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور تاریخ کے یاد رکھیں میرے دوستوں، تاریخ جتنے مرضی کسی انسان نے کیوں نہ لکھی ہو، خالق کا کلام اور مخلوق کا کلام کبھی برابر نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور صحابہ اس سے پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ ذکر قرآن میں ان کا ملتا ہے، ان کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا چاہیے، وگرنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا غزوہ احد کے حالات کیا تھے۔ اس غزوہ احد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے جس وقت قربانیاں دی، لیکن ایک لغزش واقعہ ہوئی، صحابی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، یہ نظریہ بھی یاد رکھیں، محفوظ اس لحاظ سے ہماری زبانوں سے صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کہ تمہاری زبانیں کسی صحابی کے خلاف نہیں اٹھ سکتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہے، گناہ سرزد ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں، لغزشیں ہوتی رہیں، لیکن ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے بعد کے لوگوں کی زبانوں سے ان کو محفوظ کر دیا کہ تم کسی قسم کی جو ہے ان کے بارے میں جرح نہیں کر سکتے، اس لیے صحابہ کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آزمائش ان پر آئی، اللہ نے پھر بھی مشرکین کو فاتح نہیں بننے دیا، دوبارہ مسلمان لوٹے،
جس وقت یہ اعلان ہوا شیطان نے ایک آواز لگائی ان محمدن قد قتل، محمد قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اور فوراً کہا کہ تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہو؟ اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں، شہید قتل کر دیے گئے ہیں، تو تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اسی پر جا کر اپنی موت کو سینے سے لگاؤ جس مقصد کے لیے نبی اکرم اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ اعلان تھا کہ صحابہ پھر واپس لوٹے، دوبارہ پھر میدان سجا، کیونکہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس کو آزمائش بنانا ہے، مشرکین کو فاتح نہیں بنانا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اب صحابہ واپس لوٹے، آ کر دوبارہ میدان سجا، آخر کار کایا پھر پلٹی، اور لیکن پھر بھی مسلمان واضح فاتح نہیں بن سکے اور جنگ جا کر سرد پڑ گئی۔ ابو سفیان نے اعلان کرنا شروع کر دیا اس وقت کہ کیا محمد زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ، یہ آپ تاریخ کو پڑھیں، یہاں پر آ کر غزوہ احد کے حالات پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کہاں تھے۔ کہنے والے تو ہزاروں باتیں کرتے ہیں، یہ ابو بکر بھی بھاگ گئے، عمر بھی بھاگ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، خالی یہ کھڑے تھے، کیونکہ کافر کو یاد رکھیں، باطل کو یاد رکھیں، فاسق فاجر کو، جو بھی دین اسلام سے یا دین اسلام کی شخصیات سے ٹکرانے والا ہوتا ہے اس کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ احد ایک آزمائش کا میدان ہے، یہاں سے اپنے مطلب کی باتیں نکالنا شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، جس وقت ابو سفیان نے اعلان کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا کہ حضرت عمر بھاگ گئے تو آپ نے یہاں سے فون کیا، جواب نہیں دینا، پاس تھے، منع کیا نہیں جواب دینا۔ ابو سفیان نے اعلان کیا کیا ابن ابو قحافہ زندہ ہے؟ جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا ابن خطاب زندہ ہے؟ جواب نہیں دیا۔ ان تینوں بندوں کا اس نے پوچھا، اس کے بعد آگے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب تک یہ زندہ ہیں ہماری فتح کبھی مقدر میں نہیں آئے گی۔ یہ ابو سفیان اس وقت سپہ سالار تھا غزوہ احد میں مشرکین کا۔ اس نے کہا محمد زندہ ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں پوچھا، عمر کے بارے میں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جواب نہیں ملا۔ اس نے سمجھا کہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، فوراً کہنے لگا، اعلان کیا کہ جی قد قتلوا، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب ہم فاتح بن گئے۔ تب تک مسلمان خاموش، لیکن ایک نعرہ اس نے لگایا جس وقت اولو حبل، حبل زندہ آباد، یہ نعرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ یہ شرکیہ نعرہ ہے، شرک پیغمبر علیہ السلام کو برداشت قطع نہیں۔ کہا عمر جواب دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، جا کر پڑھیے گا، کہا عمر جواب دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جواب دیا، کہا اول حبل نہیں، اللہ اعلیٰ، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے برتر ہے۔ فوراً ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے اس وقت کہ یہ تو آواز عمر کی ہے۔ فوراً کہنے لگا نہیں ہم جیت گئے ہیں۔ فرمایا نہیں تم نہیں جیتے ہو، بلکہ تمہارے مقتول بھی اتنے ہی ہیں۔ پھر کہنے لگا ابو سفیان ہاں ہمارے مقتول تمہارے مقتول چلو برابر ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا برابر نہیں ہوئے، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں گئے، تمہارے مقتول جہنم میں گئے، تم پھر بھی ناکام ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ آئندہ سال دوبارہ پھر میں آؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگا، اور مسلمانوں کی طرف سے پھر یہی دعوت قبول کر لی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے دوبارہ پھر میدان سجے گا، وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اس لحاظ سے ابو سفیان کی یہ تقریر بتاتی ہے کہ اس نے آخر اس بات کو وہیں پر مانا کہ ہم اور تم برابر ہیں۔ یہ اعلان اس نے نہیں کیا کہ آج ہمارے مقتول زیادہ کم ہو گئے، تمہارے زیادہ ہو گئے، لہذا ہم فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزوہ احد آئندہ کے غزوات کے لیے مشرکین عرب کی فتح کے لیے کوئی پیش خیمہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ فاتح بنے نہیں تھے، وہ یہاں سے بھی شرمسار ہو کر ہی واپس لوٹے تھے۔ اللہ رب العالمین جتنی مرضات عرض کر سکا ہوں کر دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔